آئیے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے عاشق رسول کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کو اہل محبت محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت دنیا بھر میں مشہور ہیں اور اہل محبت میں مقبول ہے۔ آپ دلائل خیرات کے مؤلف بھی ہیں جو درود شریف کی نہایت ہی جامع معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ آپ کو اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آپ نے زندگی کے اوقات کا اکثر و بیشتر حصہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارا، اور درود شریف سے اس قدر محبت تھی کہ ہر وقت زبان درود سے تر رہتی تھی، ہونٹ درود کے وظیفہ سے ہلتے رہتے تھے۔ یہی وہ بزرگ ہے جن کے قبر انور سے کستوری یعنی مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی قبر کو مشک و عنبر کی خوشبو سے بسایا اور لوگوں کو دکھایا کہ اے لوگو، جو میرے محبوب پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو ایسے نہیں رکھتا ہوں بلکہ ان کی قبر کو جنت کی خوشبو سے سجا دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر دین بھر میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، جو پڑھ کے مر گیا صلی علی محمد، اور اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی۔ جس نے لکھا پڑھا صلی علی محمد، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد۔ آئیے ایک ایمان افروز حکایت اور سماعت کیجیے، میں پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت کرتے ہوئے چلیے، جس سے یقیناً آپ کے دل کی دنیا جگمگا اٹھے گی اور روح کو انشاءاللہ بالیدگی ملے گی۔ یہی صاحب دلائل خیرات ہے۔ حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال کا وقت قریب ہوا، جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کو مقام سوس میں دفنایا گیا تو آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت جزولی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ تھے کہ 70 سال کے بعد جب آپ کے جسم مبارک کو مراکش سے منتقل کرنے کے لیے قبر مبارک سے نکالا گیا تو آپ کا جسد پاک مکمل صحیح اور سالم تھا۔ جسم اور کفن یعنی جسم آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ وصال مبارک سے پہلے آپ نے داڑھی کا یعنی خط بنوایا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا آج ہی داڑھی کا اس نے کیا ہے خط بنوائے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، اور بلکہ کسی نے بطور امتحان آپ کے رخسار مبارک پر انگلی
رکھ کر دبایا، دباتی ہی خون اس کی جگہ سے ہٹ گئی اور جگہ سفید ہو گئی، اور جیسے ہی یعنی جیسے زندہ کا ہوتا ہے، پھر کچھ ساعت کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی۔ آخر حضرت کا وہ کون سا خاص عمل تھا جس کی بنیاد پر یہ کمالات ظاہر ہو رہے تھے؟ کبھی قبر سے بھینی بھینی خوشبو کا نکلنا، اور 70 سال تک جسم پاک کا صحیح سالم رہنا، پھر دیکھنے میں یوں یعنی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی آپ آرام فرما رہے ہیں، پھر زندوں کی طرح جسم میں خون کا گردش کا باقی رہنا۔ خدا کی قسم یہ کمالات صرف اور صرف اس لیے تھے کہ وہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے پابند تھے، اور ہمیشہ اسی وظیفے میں سرشار رہتے تھے۔ اس لیے تو استاد زمن یعنی فرماتے ہیں کہ گورے بے کشاں کو شمع سے کیا کام، اور ہو چراغ شب مزار درود، اور قبر میں خوب کام آتی ہے بے کسوں کی ہے یار درود، بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ حضرات محترم اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آ جائے تو آپ کا ذکر جمیل چھر جائے تو آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بھی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو ان کی بارگاہ میں درود پاک کا سوغات پیش کر لیا کریں، اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھتا ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو حضرات معلوم ہوا، پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود نہ پڑھنا، درود شریف میں سستی کرنا، درود شریف میں تساہل کرنا بہت بڑی حرامہ نصیبی ہے۔ جو شخص درود شریف میں سستی کرتا ہے وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص درود شریف میں تساہل کرتا ہے اس پر فیض و برکات کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور درود شریف نہ پڑھنے والوں کی بڑی مذمت کی بیان کی گئی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک غبار آلود ہو، یعنی وہ جلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا ہو۔ عزیز جان ملت اسلامیہ، تو جب بھی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اس پر درود پاک پڑھ لیا کرو، درود پڑھنے میں بخیل نہ کرو، کیونکہ درود پڑھنے سے جس طریقے سے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا گیا کہ قبر سے بھینی بھینی مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ اگر درود پڑھیں گے تو یہ خوشبو آپ کی قبر سے بھی آئے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے سے سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔